مطالعہ علمی غذا، مطالعے کے بغیر علم کی بقا اور اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم میں ٹھہراؤ نہیں، علم یا تو بڑھتا ہے یا تو گھٹتا ہے۔ علم کوئی سالڈ چیز نہیں کہ بس ایک حالت پر رک جائے۔ جو لوگ علم کے لیے محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کے علم میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو لوگ اپنے مطالعے کو روک دیتے ہیں ان کا علمی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو مطالعہ ایک علمی غذا ہے جس کے بغیر علم کو قیام اور دوام نصیب نہیں ہو سکتا۔ مطالعے کے ذریعے فرد کی شخصیت سازی ہوتی ہے، قوموں کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور ان کی صلاحیتوں کی تشکیل میں مطالعے کا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلی چیز ہوئی مطالعے کے حوالے سے۔ علم کے اندر گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنے علم میں، اپنی معرفت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو عنصر ہے کہ جو باصلاحیت اور باکمال شخصیات ہیں، ان کی تشکیل اور تعمیر میں کون سے اہم عوامل اور فیکٹرز ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں؟ تو اس میں پہلا جو عامل ہے، فیکٹر ہے، وہ خاندانی پس منظر ہے۔ خاندان کے مربیوں کی تربیت کا اثر، بزرگوں کی تربیت کا اثر، پھر گھر اور باہر کے ماحول کا اثر، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے تعمیر اور تشکیل کے باب میں۔ یہ پہلا فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر معلمین اور اساتذہ ہیں، جن کے ذریعے طالب علم اپنی طالب علمی کے زمانے میں اچھی تربیت حاصل کرتا ہے اور اپنے علمی افق کو وسیع کرتا ہے۔ ان کے مشوروں اور ان کی معلومات کے ذریعے، ان کی تربیت کے ذریعے وہ اپنے علم کے افق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے۔ اچھے اساتذہ جس کو مل جائیں تو ترقی کنفرم سمجھیے اللہ کی مشیت کے بعد۔ اور تیسرا جو عنصر ہے وہ اچھی کتابوں کا انتخاب۔ اچھی کتابوں کا انتخاب، یہ تین عناصر جب ملتے ہیں تب ایک عظیم شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا عنصر بتایا گیا، پہلا عامل بتایا گیا، دوسرا اور تیسرا، یہ ان تینوں کی ترکیب اور تشکیل سے ایک عظیم شخصیت پیدا ہوتی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ تیسری جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ کتابوں کی دنیا کے جو لوگ کیڑا ہے جو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے مطالعے کی جو رودات ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ بعض کتابیں اثر انگیز ہوتی ہیں، آب حیات ہوتی ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف بعض کتابیں شر انگیز ہوتی ہیں، زہر حلال ہوتی، انسانی زندگی پر منفی اثرات ڈالتی۔ تو یہ بھی سامنے رہنا چاہیے۔ تو جب ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو کتابوں کا صحیح انتخاب ہوگا،
کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کس کتاب کا نہ کیا جائے، کس کتاب کا مطالعہ ایک بار کیا جائے، کس کتاب کا مطالعہ بار بار کیا جائے، کس طرح کیا جائے، اس کا نظام کیا ہو، یہ ساری تفصیلات علماء اور رجال جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر کے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہوا۔ چوتھا پوائنٹ جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ کون سے مشاہیر علماء ہیں یا وہ کون سی کتابیں ہیں جن کے جو مشاہیر علماء کے مطالعے کی رودات پر مشتمل ہے، تو ان کے اسماء ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو متلاشی ہیں، جو مطالعے کے خوگر ہیں، جو اپنا علمی افق وسیع کرنا چاہتے ہیں، ان کتابوں کے مطالعے سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ چراغ چراغ سے جلتا ہے، چراغ چراغ سے جلتا ہے، اس لیے ہمیں ان سے روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ اس باب میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں مشاہیر علماء کے مطالعے کی رودات کے حوالے سے۔ 8-9 کتابیں ہم کو معلوم ہیں جو میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ کچھ مجلات ہیں اور کچھ مستقل کتابیں ہیں۔ اس سلسلے میں سن 1940 میں کی دہائی میں مصر کے مشہور رسالہ الہلال، اس میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، الکتب التی افادتنی، اس نام سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، الکتب التی افادتنی۔ اس کی طرف اگر مراجعت کی جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، جس میں مصر کے نامور اہل قلم نے حصہ لیا تھا، اور بڑی اہم کتاب ہے، بڑا اہم مجلہ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر دوسری کتاب ہے جو مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، یہ اصلاً سن 1940 کی بات ہے کہ ندوۃ العلماء کے ترجمان ماہنامہ ندوہ میں میری محسن کتابوں کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو کتابی شکل میں میری محسن کتابیں یا مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، اس نام سے کتاب شائع کی گئی، کتاب موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسری کتاب ہے علمی اور مطالعاتی زندگی، یہ ماہنامہ الحق کا اس سے نمبر نکلا تھا، ٹھیک ہے، خصوصی نمبر، وہ قابل مطالعہ ہے۔ چوتھی کتاب ہے میرا مطالعہ، جو مشہور ادیب و نقاد تابش مہدی کی ہے، میرا مطالعہ، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ پانچویں میرا مطالعہ اس نام سے ہے، مؤلف عرفان احمد بھٹی، میرا مطالعہ۔ چھٹی کتاب نہیں بلکہ وہ خصوصی نمبر ہے، رفیق منزل کا خصوصی نمبر ہے، ہاں، مطالعہ نمبر، نئی دہلی سے یہ نمبر چھپا ہے۔ ساتویں کتاب ہے مطالعہ کیوں اور کیسے، رحمت اللہ ندوی کی کتاب ہے۔ اور آٹھویں مطالعہ اہمیت اور تکنیک، شاہ اجمل فاروق ندوی کی کتاب ہے۔ اور نویں کتاب ہے انوار المطالع فی ہدایات المطالع، حافظ حسین کی کتاب ہے۔ یہ 9 کتابیں ہیں۔
مجلات اور کتابوں ملا کر ان کی تعداد 9 بنتی ہے۔ شائقین اور مطالعے کے خوگر انشاءاللہ ان کتابوں سے اور خصوصی نمبرات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کی میری گفتگو مطالعے کی اہمیت اور انسانی زندگی کی تعمیر اور تشکیل میں اہم عوامل کیا ہیں، اور جو بزرگان دین ہیں مطالعے کی دنیا کے جو کیڑے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے، اور پھر مشاہیر اہل قلم کی مطالعے کی رودات پر آج کی میری گفتگو مشتمل تھی۔ انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔